فرمایا کہ یا ابا الحسن میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو وہاں امیر المومنین کا جواب کیا تھا؟ فرمایا یا ابنۃ رسول اللہ، یہ اگر بات یہاں تک ہوتی تو آسان تھا، بات تو اس سے بھی آگے ہیں، جب میں سلام کرتا ہوں تو مدینے والے جواب نہیں دیتے۔ علی کا یہ حال ہو گیا تھا، یعنی علی ناکام ہو گئے تھے، یعنی علی کو سیاست نہیں آئی تھی، یعنی علی ابن ابی طالب اپنے اس سیاست کے نتیجے میں اس قدر گمنام ہو گئے تھے؟ نہیں، علی کی سیاست یہی تھی کہ اقدار کو بچایا، تعلیمات کو بچایا، حقیقی اسلام کو بچایا، اور اس وقت علی 25 سال گوشہ نشین رہے، آج 1400 سال سے علی ہی کا نام پڑھا جا رہا ہے، علی ہی کے نام پر درود پڑھا جا رہا ہے، علی ہی کے نام پر نمازوں میں لوگ صلوات پڑھ رہے ہیں، علی کے مقابل کا نام لینے والا نہیں ہے۔ یہ سیاست تھی۔ طرف نے شیطانیت کی، فریب کیا، مکر کی، دجلت سے کام لیا، دجل سے کام لیا، لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام نے دین کو بچایا، انسانیت کو انسانی اقدار پہنچایا، وہ اقدار کہ جس کے نتیجے میں دین قائم رہا، اور اس قدر دین قائم رہا کہ 61 ہجری میں جب مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام یہاں کربلا میں شہید ہوئے، تو اس وقت بعض محققین کے نزدیک 12,000، بعض کے نزدیک 1200 لے لے، 1200 کے قریب تو صرف دودھ پیتے بچے تھے بنی امیہ کے، جو ان کے جھولوں میں جھولے جھول رہے تھے۔ جب یہاں کربلا میں آل رسول کو تحقیق کیا گیا، چند افراد امام زین العابدین اور امام محمد باقر کے علاوہ کوئی نہیں بچا، اس وقت آل رسول کا یہ حال ہوا، تو دوسری طرف شام میں بنی امیہ کے 1200 سے 12,000 کا بتایا جاتا ہے، صرف دودھ پیتے بچے تھے جھولا جھولتے ہوئے۔ وہ سیاست، وہ اقتدار، وہ حکومت سب کچھ حاصل کرنے کے بعد 61 ہجری میں 12,000 بچے رکھنے والے نسل امیہ آج کہاں ہے؟ ان کے نام لینے والے کہاں ہیں؟ وہ نسل کہاں گئی؟ وہ جن کے صرف 2 یا 3 بچے تھے، آج دنیا کا کوئی کونا شاید ایسا ہو جہاں پر کوئی شخص کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ مار کر یہ نہ کہتا ہو کہ میں آل رسول سے ہوں، میں حسین ابن علی، حسن ابن علی اور اولاد علی کی اولاد میں سے ہوں۔ کس نے بچایا اقدار کو؟ کس کی آل آج سورہ کوثر کی مصداق بن کر، تفسیر بن کر دنیا پہ پھیل گئی ہے، اور کس کی آل آج ابتر کی مثال بن کر ختم ہو گئی ہے؟ کن کی سیاست کو اچھی سیاست کہہ رہے ہو؟ کن کی سیاست کو اچھی سیاست سے تعبیر کر رہے ہو؟ کن کی سیاست دکھا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو کہ فلاں نے اچھی سیاست کی تھی؟ فلان کی سیاست اگر اچھی تھی تو مولا کائنات کی سیاست غلط سیاست تھی، فلان کی سیاست اگر اچھی تھی تو مولا امام حسن کی سیاست غلط سیاست تھی۔ کیا یہ کہہ رہے ہیں ہم؟ امام کتنا مظلوم ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کس قدر مظلوم ہوئے کہ آپ کا یہ چہرہ پیش کیا گیا، آپ کی یہ تاریخ ہم تک پہنچائی گئی، اس میں بنی امیہ نے اپنا کردار ادا کیا، بنی عباس نے اپنا کردار ادا کیا، اور پھر ہم ان کے ماننے والوں نے اپنی تحقیقی روش کو ترک کر کے انہی تاریخی مصادر کو آگے پھیلا کر ہم بھی امام علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کا صحیح چہرہ دنیا تک پہنچایا جائے، آپ کی صحیح تاریخ دنیا تک پہنچائی جائے کہ کیا تناقضات ہیں۔ ایک طرف مسلمہ روایات یہ بتاتی ہیں، طرفین کی مستند روایات یہ بتاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقاً و خلقاً و سیرتاً سب سے زیادہ اگر کوئی شبیہ تھا تو وہ فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے۔ کیا جو شخص خود رسول اکرم کے زمانے میں سیرتاً، صورتاً، خلقاً، خلقاً سب سے زیادہ شبیہ رسول ہو، کیا وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ عجیب تاریخ ہے امام حسن مجتبیٰ کی۔ ایک طرف جب وہ امام حسن اور امیر المومنین کے درمیان اختلاف کی باتیں کرتے ہیں تو یہی تاریخ ایک امام حسن کی وہ صورت بتاتی ہے کہ انہیں سیاست میں، انہیں حکمرانی میں امام امیر المومنین سے بھی زیادہ ان کو
ان کو علم ہے، لہذا یہ رقم کرتے ہیں کہ امیر المومنین کو امام حسن نے ڈانٹا ایک جگہ پر کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ طلحہ و زبیر کو نکلنے نہ دو، آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا، اسی وجہ سے یہ جنگیں ہوئی۔ یعنی ایک طرف تو امام حسن کی یہ بصیرت ہے کہ جس کو یہ سیاست کہتے ہیں، وہی سیاست امام حسن مجتبیٰ امیر المومنین کو سکھا رہے ہیں، اور ایک طرف امام حسن ایسا سیدھا سادہ سا ہے کہ وہ معاویہ کے ساتھ جا کے صلح کر لیتے ہیں۔ ایک طرف وہ سیرت رسول، ایک طرف یہ کہ امیر المومنین سے روایت نقل کرتے، انہوں نے کہا کہ حسن کو بیٹی نہ دو۔ کس طرح کی باتیں امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں پھیلائی گئی۔ وہ امام کہ جو بچپن میں، بالکل بچپن کے زمانے میں، ایک شخص آتا ہے شام سے، آ کے امیر المومنین کے دربار میں آ کے کہا یا امیر المومنین میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم کون ہو؟ کہا میں آپ کے رعایا میں سے ہوں۔ فرمایا تم میرے رعایا میں سے نہیں ہو۔ کہا کہ جان کی امان ہے تو میں سوال کروں۔ فرمایا تم نے کوئی یہاں آنے کے بعد کوئی برائی کی ہے؟ کہا نہیں۔ اہل حرب میں سے ہو؟ کہا میں اہل حرب میں سے ہوں، شام سے آیا۔ فرمایا جب جنگ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنا سوال پوچھ سکتے ہو۔ اس نے چند سوالات کیے، سوالات میں نہیں دہرا رہا ہوں، انہوں نے چند سوالات کیے، ان سوالات کو اس نے پیش کیا، کرنے کے بعد کہا میں اصل میں معاویہ کا بندہ ہوں، مجھے معاویہ نے یہ سوالات دے کر بھیجے ہیں، کیونکہ اس معاویہ کے پاس کسی اور نے، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، کسی بادشاہ نے یہ سوالات بھیجے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ان سوالات کا صحیح جواب دیتے ہیں تو میں تمہیں مان لوں گا، تمہیں ہدایہ بھی دوں گا، لیکن ان سوالات کا جواب نہیں دیتے تو میں تمہیں نہیں مانوں گا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا، تو اس نے یہ سوال میرے ذریعے آپ کے پاس بھیجے ہیں تاکہ میں جواب لے کر جاؤں، معاویہ کو دوں اور وہ اپنی طرف سے وہ جواب آگے پہنچائیں۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹوں کو بلایا جائے۔ امام حسن اور امام حسین کو سامنے کیا، کہا ان سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اس شامی نے اپنے سوالات کیے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جواب دیے، یہی جواب لے جا کر اس نے معاویہ کو دیا۔ معاویہ نے وہ جواب جس نے سوال بھیجا تھا اس تک پہنچایا۔ پہنچانے کے بعد جب اس نے وہ سوالات اور جوابات دیکھے تو معاویہ کے پاس پیغام بھیجا، معاویہ کیا تم مجھے اتنا سادہ سمجھتے ہو؟ نہ یہ جوابات تمہارے جواب ہے، نہ یہ علم تمہارا ہو سکتا ہے، یہ جواب صرف وہی دے سکتا ہے جو معدن الرسالہ ہوگا، جو رسالت کا معدن ہوگا، جو رسالت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوگا، یہ جواب صرف وہی دے سکتا ہے۔ لہذا جوابات درست تو ہے، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ یہ جواب تمہارا ہوگا۔ وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اس کی ایک ایسی صورت ہمارے سامنے آ گئی، ایسی صورت پیش کی گئی، لیکن معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جس طرح اس کی روش رہی تھی، جس سے بھی اس کو خوف لاحق ہوتا تھا، اس کو اسی طریقے سے اپنے راستے سے ہٹاتا تھا، جس طرح انہیں عمر بن خالد بن ولید کو ہٹایا، سعد بن ابی وقاص کو ہٹایا، جس طرح مالک اشتر کو ہٹایا، اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کو ایک بار نہیں کئی بار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر پلایا گیا، اور آخری بار جب آپ کو زہر ملا اور آپ بار بار جب زہر ملتا ہے تو ظاہر ہے اگر زہر کا اثر کم بھی ہو، زہر مہلک کم بھی ہو تو بھی وہ زیادہ اثر کرتا ہے، لیکن یہ تو انتہائی مہلک زہر تھا، زہر ہلاہل تھا جس سے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب یہ زہر ملا اور خون آپ کے دہان اتھر سے نکل رہا تھا، بعض روایت کے مطابق آپ کے جگر کے ٹکڑے خون کے ساتھ نکل رہے تھے، تب آپ نے اپنے احباب کو جمع کیا، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب وغیرہ سب کو جمع کر کے اپنی وصیتیں کی۔ وصیتیں کرنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے قاسم کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا، اور آپ کو حضرت قاسم کے بارے میں بھی وصیتیں کی، حضرت زینب کبریٰ اور ام کلثوم اور باقی مقدرات بھی امام حسین کے حوالے کر دیے۔ آپ نے اسباب امامت امام حسین کے حوالے کیے۔
جب دیکھا امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں، ایک دفعہ امام حسن نے امام حسین کی طرف دیکھا، فرمایا بھیا حسین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بھیا آپ کی حالت دیکھ کر مجھے صبر نہیں آ رہا، آپ کی حالت پر گریہ کر رہا ہوں۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آج تو آپ جیسا بھائی میرے سرانے موجود ہے۔ اے ابا عبداللہ آج تو میں جب آپ کے حوالے اہل حرم کو دے رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ اہل حرم میرے جانے کے بعد میرے اوپر گریہ کر رہے ہوں گے، زینب و کلثوم میرے اوپر رو رہے ہوں گے، لیکن بھیا آپ کے جانے کے بعد تو زینب و کلثوم کو رونے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ بھیا مجھے معلوم ہے کہ میرا جب جنازہ اٹھے گا تو آپ اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن آپ کا تو جنازہ 3 دن کا، آپ کا جنازہ کربلا کی تپتی ریت کے اوپر پڑا رہے گا۔ بھیا آج جب میں قاسم کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں تو معلوم ہے قاسم کا آپ خیال رکھیں گے، لیکن بھیا جب آپ سکینہ کا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں دے رہے ہوں گے تو آپ کو اور زینب کو دونوں کو معلوم ہوگا کہ اس کے بعد تو اسیری ہے، اس کے بعد تو در بدری ہے، اس کے بعد تو کوفہ سے شام، شام سے مدینہ تک در بدر ہے اور مشکلات ہی مشکلات ہے۔ خداوندہ بحق امام حسن مجتبیٰ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنے درگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ بحق امام حسن مجتبیٰ حاضر مجلس کی جو بھی ہر شرعی حوائج ہے ان کو پورا فرما۔ خداوندہ ہمارے گناہان کبیرہ و سائرہ کو معاف فرما۔